حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ ہیں اور ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے. دیکھیے وہی چاچا, انہی کو چاچا بول رہا تھا میں, ایک اور چاچا اٹھ رہے ہیں. سنیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے. جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں. یہاں دیکھیے آپ, ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت, ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے. یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں. جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے, اس کو بلاتے ہیں, چرواہے ادھر آؤ, اے چرواہے ادھر آؤ. وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ, تم بھی کھانا کھا لو, ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں, تم بھی بھوکے ہوگے, صبح سے بکریاں چرا رہے ہو, آؤ تم بھی کھانا کھا لو. اس نے جواب دیا, اس چرواہے نے, نہیں نہیں آپ یہ کھانا کھائیں, آپ تناول فرمائیں, آپ نوش کریں, ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں. چرواہا روزے سے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, اے چرواہے, اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے, یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں, تمہارے مالک کی ہیں. ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو, کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو. اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو, وہ بھی نفلی روزہ. تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو, تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ فرض روزے تو نہیں, یہ نفلی روزے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں, اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں, مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے, اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے, اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں, اسی لیے تو میں نفلی روزے رکھتا ہوں. میں آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں, پتہ نہیں کہ میرا رب آخرت میں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا, مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے ان بکریوں کو چراؤ, اس لیے میں چرانے آتا ہوں, کیونکہ مالک کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں, میں جس کا غلام ہوں, مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے ساتھیوں سے, اس چرواہے کا امتحان لینا چاہیے. باتوں سے تو بڑا اللہ والا لگتا ہے, لیکن عملی میدان میں دیکھوں, عملی میدان میں. اب دیکھیے آپ لوگ کتنے تعداد میں آئے تھے جلسہ سننے, تو دیکھا جائے تو ظاہر میں تو بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں نا, دین سے کتنی محبت ہے, سننے آئے, جلسہ سننے آئے, ماشاءاللہ لگ رہے ہیں, لیکن عملی میدان میں کتنے ہیں یہ تو آپ کی مسجد بتائے گی. صبح فجر کی نماز جب اذان ہوگی تب آپ کی مسجد یہ طے کرے گی کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ جلسہ سنا ہے, عملی کردار کتنا ہے آپ کے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کا امتحان لیتا ہوں, یہ کہہ تو یہ رہا ہے بڑا اللہ والا, روزے سے ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, اور میں امتحان لیتا ہوں. وہ بکری چرانے میں لگ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کو بلایا, ادھر آؤ. وہ آیا, کہنے لگا کیا بات ہے بھائی, میں بکریاں چرا رہا ہوں, میں کہہ دیا ہوں روزے سے ہوں, میں نہیں کھانا کھاؤں گا. کہا ایسا ہے کہ میں ایک بکری تم سے خریدنا چاہتا ہوں, ایک بکری تم مجھے دے دو. بعنی شاطن, یہ ہے المستدرک الحاکم کے الفاظ, ایک بکری تم مجھے بیچ دو, ایک بکری تم مجھے دے دو. اس نے جواب دیا, نہیں حضرت میں یہ بکری کیسے بیچ دوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ بکری میرے مالک کی ہیں. اپنے مالک کی امانت میں خیانت کیسے کر دوں میں, یہ بکری میری نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا, چراتے چراتے ایک بکری گم ہو گئی. اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے, بکریاں چرتے چلتے کہیں دور نکل جاتی ہیں, کہیں کھو جاتی ہیں, یا کوئی دوسرا آدمی پکڑ کے لے جاتا ہے. تمہارا مالک تم سے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بکریوں پر تمہاری نظر تھی, لیکن چلتے چلتے کوئی بکری دور نکل گئی اور وہ گم ہو گئی. کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا,
یا کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا مار کے کھا گیا، تم ایک بکری مجھے بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے اور نہیں پکائیں گے کھائیں گے، اور شام کو تمہیں بھی پکا ہوا بھنا ہوا گوشت دے دیں گے، تم اس گوشت سے روزہ افطار کر لینا کیونکہ تم روزے سے ہو، ہم شام کو اس بکری کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر تمہیں بھی دے دیں گے، تم اس سے افطار کر لینا۔ وہ چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سنتا ہے، انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور چیختا ہوا روتے ہوئے بھاگتا ہے، کہتا این اللہ این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اے عبداللہ ابن عمر، آج میں تمہیں بکری بیچ دوں گا، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا، میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا، تھوڑے سے درہم مجھے بکری کے مل جائیں گے، لیکن پھر اللہ تو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آئے نوجوانوں، آئے اس گاؤں میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، اس وقت تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تم جوا کھیلتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں نکلتی اللہ دیکھ رہا ہے؟ تم چوری کرتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں آتی ہے این اللہ این اللہ؟ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آذان کی آواز آتی ہے، تم کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو، تم میچ دیکھتے رہتے ہو، تمہارے منہ سے اس وقت یہ آواز کیوں نہیں نکلتی ہے این اللہ؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ کہاں گیا ہے؟ یہ تمہارے اندر کی نیکی کہاں چلی گئی؟ یہ سوچ تمہاری کہاں چلی گئی؟ وہ چرواہا بھاگتا ہے، دور جاتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئے عبداللہ، میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنے مالک سے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، ہمیں سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے، قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ مالک نے کہا اس غلام کی اتنی قیمت اور بکریوں کی اتنی قیمت۔ عبداللہ ابن عمر نے غلام کی قیمت بھی ادا کر دی اور بکریوں کی قیمت بھی دے دی، غلام کو خرید لیا اور غلام کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی خرید لی، اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اے غلام، اے فلاں کے غلام، میں نے تمہیں خرید لیا اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، آج تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اب تم ان بکریوں کے مالک ہو اور کسی کے غلام نہیں ہو۔ این اللہ، یہ کلمہ، اس جملے نے تمہیں آج غلامی سے نجات دلا دی ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو گے تو یہی ڈر قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا، جہنم سے بھی تمہیں نجات دلا دے گا۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ سوچ تھی، کل تک یہ فکر تھی، یہ کہاں چلی گئی؟ آج ہمارے اندر سے کہاں چلی گئی؟ سارے واقعات میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں یا حدیث سے سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو سننے کی عادت ڈالیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے اور عادت ڈالیے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آج بھی پیسہ لے کر اپنا جسم بیچنے والی بہت عورتیں تمہیں مل جائیں گی، ہر شہر میں مل جائیں گی، کشن گنج سے لے کے سلی گڑی تک آپ چلے جاؤ، نیٹ پہ تلاش کرو، سرچ کرو، گوگل پہ آپ سرچ کرو تو ہر جگہ ان کے اڈے بھی تمہیں مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں۔ سوچی تو ہے، ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو، وہ کیا کہیں گی؟ بزنس ہے میرا، دھندا ہے میرا۔ ان کی سوچ کیا ہے طوائفوں کی؟
یہ بزنس ہے، یہ دھندا ہے، میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں، پیسہ کما رہی ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا دھندا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ حرام کام ہے، اور یہ بدنامی والا کام ہے، یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ انسان دو ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ دھندا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں۔ غور کیجئے، دنیا میں انسان وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، اس کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو، اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو۔ اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا، وہ ننگی ہی رہیں گی۔ اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے، اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شراب شراب رہے گی، وہ حرام حرام رہے گی۔ اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تقوی لاؤ، پرہیزگاری لاؤ۔ ذرا تصور کرو، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا سنیے ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب سوچ دیکھیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا وَيُمْسِ مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعِرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا۔ بہت زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا، اپنی سوچ کو بدل لو، انشاءاللہ کامیاب۔ سنیے کیا ہے، تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو مومن ہوگا، یمسی کافرن، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لیجئے، کون آدمی؟ صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ دونوں باتیں کہہ دی۔ صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے، آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے، ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا۔ اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے۔ صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا، لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے۔ اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر، اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا، اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔ صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے
وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا. اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا, لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا. صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. صبح مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا. دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے, دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا, اپنا دین بیچ دے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے, ہمیں ان کے یہاں جانا, ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں, ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے, یہ بھائی چارہ. یہ ہماری سوچ ہے, یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں, سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں, سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے, ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا, جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے. اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی. اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے, عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے, سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں, ہمارا اسلام تو یہ کہتا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم, اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا. تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو, لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار و پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے, تم پڑوس میں رہتے ہو, تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کی گروپ سے مل رہا ہے, لیکن تم روزے سے ہو, اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان, اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہو, تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے, لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی, اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں, اب دیکھیے سوچ ہے نا, آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی, ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا, پیسہ ہی نہیں ہے, میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے, پہلے وہ کافر تھے, اسلام لائے, ایمان لائے, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی, خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ, ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, کیا ہوا؟
کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے؟ اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے۔ اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم ہیں، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے۔ میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں، ماں بیمار ہے چلیں۔ یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں، پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے، وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے، ختم۔ اب اس میں ہم کیا کر لیں؟ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے، کمینہ کیسا مولوی ہے تو، ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے، تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا۔ لیکن الٹا ہوا، ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا۔ اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ۔ ہم نے کیوں تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ہے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے، کھلا دیے، لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی۔ آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری۔ ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے، کم سے کم برا نہیں مانا۔ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، میں نے اب تک 4 نکاح پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی۔ میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹکا، اور میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹکے گا نہیں، لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ جس کو کہتا ہوں کہ میں نے 4 پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہوگی، وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے، نکاح نہیں پڑھائیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو کہ دیکھو مولوی جرجیس نے میرا نکاح پڑھایا اور ہمارے نکاح ٹوٹ گئے، اور چاروں خوش ہیں۔ یہ الٹا ہو رہا ہے، یہ چاروں خوش ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح، میرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا، ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ وہ اپنی سہیلیاں، جن کی سہیلیاں پریشان ہیں، وہ کہتی کاش تیرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہوتا تو بھی چھٹکارا پا گئی ہوتی۔ تو الٹا ہو رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں، لیکن اتنے کو لڑکے بھی خوش، لڑکیاں بھی خوش، بہت اچھا چھٹکارا مل گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو۔ دیکھیے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، مکھیا جی بیٹھے ہیں آپ کے، بڑے عزت دار آدمی ہیں آپ کے سماج کے، مان لو یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ اب وہاں سے ایک آدمی لوٹ کے آ رہا ہے، لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ہوں، مکھیا جی بھی ڈاکٹر ہیں۔ مکھیا جی نے کہا جرجی صاحب جی یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے۔ میں نے کہا نہیں مکھیا جی آپ کا تجربہ غلط ہے، اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ مکھیا جی کی سوچ الگ، میری سوچ الگ، یہ بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مکھیا جی سنو، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا، پیر میں موچ ہی نکلی تو 1000 روپیہ میں دوں گا، اور اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو 1000 روپیہ آپ دیجئے گا۔ شرط لگ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ آیا چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا، ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ وہ کہتا کچھ نہیں، نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ابے پھر تو لنگڑا کے کیوں چل رہا تھا؟ اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں گھسٹ کے چل رہا تھا۔ اب دیکھیے دونوں کی سوچ الگ ہو گئی۔ مکھیا جی ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ، جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ دونوں کی سوچ غلط، ان کا تجربہ بھی فیل، میرا تجربہ بھی فیل۔ اس لنگڑے نے کیا خود آگے کیا کہہ دیا؟ نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ابے پھر کیوں لنگڑا کے چل رہا تھا؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے گھسٹ کے چل رہا تھا۔ نکلا کیا؟ خدا پہاڑ نکلی چوہیا، نہ دونوں کے پیسے بچ گئے۔ تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے، سوچ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مت بولو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے درمیان کوئی سماج کا برا آدمی کوئی بری خبر لے کر آئے، کسی کے بارے میں کہ فلاں ایسا کر رہا تھا، تو ایک دم اس کی بات مت مان لو بلکہ تحقیق کر لو۔ آپ کو معلوم ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ذرا دیکھیے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر،
انہوں نے دروازے پہ دیکھا کوئی آیا ہے، دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے، پوچھا کیسے آئی ہو بہن؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیوی سے ملنا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے تو مجھ سے ملو، میں اندر چلا جاتا ہوں۔ اب امام اوزاعی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا، اور بیٹھو۔ وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر، اس کے پیچھے سے جو شلوار، یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ، یہ پورا بھیگ گیا۔ جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار، پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا، بھیگ گئی۔ اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا۔ اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے۔ دیکھیے بچہ ننگا ہو، کپڑا نہ ہو، اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی، تو اس نے کیا کہا امام اوزاعی کی بیوی سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے، دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا، اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں؟ بچہ 3 سال کا ہے، اب تو اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے، اب تو دھلنا پڑے گا۔ سردیوں کے ان دنوں میں چٹائی پہ بٹھا دیا۔ امام اوزاعی کی بیوی کیا کہتی ہے؟ دیکھیے سوچ، دیکھیے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے پیشاب نہیں ہے میری بہن، تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے؟ کوئی لوٹا نہیں رکھا، پانی کا کوئی جگ نہیں ہے، کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو، یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہے، مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، لیکن بچے کا کپڑا اتارا، اس نے نالی میں پیشاب کیا، یہاں نہیں کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ اس نے کہا امام اوزاعی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ، مجھے سیٹسفائی کرو۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سن، جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن، میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ میری بہن، تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے۔ ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں، ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو، اے مسلمانوں، کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، زیادہ بدگمانی نہیں۔ ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے، ہمارا دماغ فوراً وہی پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، ارے وہ جلدی چل رہی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہے، بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو، اس کو ڈیلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو، اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو، کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، سوچ کو بدلو، سوچ کو۔ میرے بھائیوں، مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے، آپس میں ناراضگی ہے، نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے، چھت پہ کھڑے، جرجیس صاحب جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی،
जरजीत साहब मुंह हिला रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। अब मुखिया जी के दिल में क्या आया, कमीना मुझे गाली दे रहा हो, क्योंकि हमारी बनती नहीं है ना, हम होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं। मुखिया जी ने हमारे होंठ हिलते हुए देखे, कमीना में गाली दे रहा हूं, जरूर दिल में गाली दे रहा हूं, होंठ हिल रहे हैं। मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जरजीत साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गई, जरजीत साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि ईमान वालों, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो, अपनी सोच को बदलो। मैं समझता हूं शायद अब इतने कम लोग रह गए हैं कि ये मेरी जिंदगी का पहला रिकॉर्ड हो कि इतने कम लोगों में मैंने कभी तकरीर की हो। मेरे भाइयों, तकरीर के लिए 1 घंटा काफी था। मुझे तो मुखिया जी ने कहा था कि 10 बजे आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन 12 बजे मुझे बिठाया गया। मुझे मालूम था कि 12 बजे के बाद ही टाइम मिलता है। अगर आज मिल जाता तो वाकई मैं बड़ी तारीफ करता। आज ये सोचा था कि बिहार की सरजमीन पर 10 बजे टाइम, ये पहली मर्तबा मुझे मिल रहा है। अगर 10 बजे टाइम देते तो मैं वाकई तारीफ के जुमले बोलता और कहता कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे 12 बजे ही टाइम दिया, इसलिए आप उस तारीफ के हकदार नहीं रह गए हैं। आपने वही टाइम दिया जो हमें आम जलसों में मिलता है, वही टाइम दिया। अब मैं भी थक चुका हूं और मेरा कल प्रोग्राम काफी दूर है, मुझे निकलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारी सोच को इस्लामी सोच बना दे, हमारे अंदर तकवा पैदा फरमा, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा फरमा दे। आयशा कहती है आपको जन्नती है, आपके दो अल्लाह ताला ने बख्श दिया है, आपको अल्लाह के पैगंबर है, आपके दो अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, आपको तो अल्लाह हर हाल में जन्नत देकर रहेगा। आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? पैरों में आपके वरम आ जाता, सूजन आ जाती है। आप इतना अल्लाह को याद क्यों करते हैं? आपको जन्नती है, बख्शे बख्शाए है। फिर भी अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं आयशा मुझे नमाज से मत रोको, अल्लाह की इबादत से मत रोको। अबला कूना अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अल्लाह का नेक और शुक्रगुजार बंदा बनूं? आयशा क्या मैं अल्लाह का फर्मा बरदार और शुक्रगुजार बंदा बनकर दिखाऊं? और करो, एक बख्शाया नबी, एक जन्नती नबी जिसको अल्लाह ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी है, जिसको मकाम महमूद की खुशखबरी दे दी है। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं जन्नत का सबसे पहले दरवाजा मैं खुलवाऊंगा, मेरे साथ अबू बकर होंगे। जन्नत का फरिश्ता जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होगा, मैं जब जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा वो पूछेगा आप कौन? मैं कहूंगा ना मोहम्मद। वो कहेगा आप ही के लिए मुझे रोका गया था, आप आ गए, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाइए। आप जन्नती है, जन्नत के मुस्तहिक भी है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको कहते हैं सादगी और संजीदगी। 10 लाख का सूट पहन के जा रहे हो ओबामा को लेने, ये संजीदगी है, ये सादगी है। तो 5वीं चीज पराक्रमी, बहुत बड़े बहादुर होंगे। और 6ठी चीज दानी, बहुत दान और खैरात करने वाले होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दान और खैरात करने वाले थे। आपकी इंतकाल नतीज में बाकी रह गए और तड़प रहे थे आप बिस्तर पर, तकिए के नीचे सोने की एक डली मिल गई, सोने की एक डली। आपने कहा आयशा ये क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी थोड़ा सा सोना मैंने बचा लिया है, काम आ जाएगा। आप बीमार, अल्लाह ना करे रात को कुछ हो गया तो ये काम आ जाएगा। कफन में, तैयारी में, इलाज में हमने इसको बचा के रख लिया। फरमाया आयशा अगर ये मेरे घर में रह जाता और मेरी रूह अफसोसुरी से परवाज हो जाती तो आयशा मैं अल्लाह ताला को कल कयामत के दिन क्या मुंह दिखाता? अल्लाह पूछता कि सोने की डली तुम्हारे घर में कैसे रह गई? मैं अल्लाह को क्या जवाब देता? आयशा मेरी आंखों के सामने इसको गरीबों में तकसीम कर दो, इसको दान कर दो, इसको खैरात कर दो। सोने का टुकड़ा भी आपने खैरात करवा दिया, डली ने कृतज्ञ किया, वो एहसान
تو کریں گے لیکن احسان جتانے والے نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی احسان جتایا نہیں, کیا ہے لوگوں پر لیکن کبھی جتایا نہیں. ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہونے دیا. آپ نے احسان کیا لیکن کبھی جتایا نہیں. احسان تو ایسا کیا کہ زندگی بھر گالی دینے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جس نے اللہ کے رسول کو گالی دی, جس نے اللہ کے رسول کی بیوی ام عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی, جب مر جاتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا کرتا دے دیجئے, اپنی چادر دے دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اڑا دوں. میرا باپ بڑا نالائق تھا, مر گیا, لیکن میرا باپ تھا آپ کو گالی دیتا تھا, آپ کی بیوی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں عائشہ پر تہمت لگاتا تھا. اچھا وہ مر گیا لیکن میرا باپ ہے, اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی چادر اس کو اڑا دوں اور کفن کی جگہ پر آپ کی چادر میں لپیٹ دوں اور قبر میں دفن کر دوں. شاید آپ کی چادر جب تک میرے باپ کے جسم پر رہے اللہ میرے باپ کے عذاب میں کمی کر دے. آپ نے بھی چادر اتار کے دے دی. حضرت عمر نے وہ چادر لپک لی. اللہ کے رسول مستحق کو چادر دے رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی کو چادر جس پہ ام عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی, آپ کو گالی دی, آپ اس آدمی کے لیے چادر. فرمایا عمر اگر میری چادر اس کو اڑا دی جائے اور کفن کی جگہ پر ڈال دی جائے اور اس چادر کی وجہ سے اگر اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, میری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی. اگر اس کے عذاب میں کمی آ جائے تو میرا کیا نقصان ہے, اگر اس کو اللہ عذاب بھی کر دے تو میرا کیا نقصان ہے, دو میرا کیا بگڑ جائے گا. سوچ اونچی رکھو, سوچ اونچی رکھو. میرے بھائی جو اللہ کے نبی کیا کرے, مر گیا چلا گیا, اگر میری چادر اس کی کفن پر ڈال دی جائے اور میری چادر کی وجہ سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے, میرا کیا بگڑ جائے. میرے پاس کچھ نہیں ہے, اچانک کہیں سے کوئی آدمی فرشتہ بن کے آ جائے اور 1 لاکھ روپے دے دے, اس 1 لاکھ روپے سے میرا کتنا فائدہ ہے یہ میں جانتا ہوں. لیکن وہی آدمی تھوڑی دیر کے بعد میرے دشمن کو 5 لاکھ روپے دے دے. اب یہ تصور آتا ہے مجھے 1 دیا اس کو 5, جبکہ میرا اس کے اوپر قرضہ نہیں تھا, میں 1 کا بھی حقدار نہیں تھا. اب یہ سوچنا چاہیے میرے پاس تو 1 بھی نہیں تھا, اس نے مجھے اگر 1 دے دیا, اگر اس کو 5 دے رہا میرے دشمن کو تو میرا کیا بگڑ جاتا ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, کم سے کم کچھ تو ہو گیا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسی سوچ نہیں ہے. اب سوچ یہ کہ اس نے مجھے 1 دیا تو اس کو 5 کیوں دیا, ارے اس کی مرضی, وہ دے رہا ہے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, وہ اس کا دشمن تو نہیں ہے. آپ کی دشمنی اس کے ساتھ ہے, دینے والے کی دشمنی تو اس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ہماری سوچ گھٹیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں رہے لیکن دوسرا آدمی بھی سکھی نہ رہے. ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے ہم پریشان ہیں, دوسرے کے آرام سے ہم پریشان ہیں. میرے بھائیوں, ہم دوسرے کی اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں, وہ ایسا ہے. آئے انگلی اٹھانے والے ذرا غور کر, وہ جس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے اس کی طرف 1 انگلی جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے اپنی طرف آنے والی انگلیوں پہ نظر ڈال, تیری طرف 3 انگلیاں جا رہی ہیں. یعنی تو جس میں 1 کمی نکال رہا ہے, تیرا ہاتھ اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں 1 کمی ہے لیکن تیرے اندر 3 کمیاں ہیں. پہلے تو اپنی کمی کو دور کر. حضرت عمر فاروق رات میں گشت کر رہے ہیں, پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ کون امیر ہے کون غریب ہے, لیکن نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر دیوار پر چڑھ کر ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایک بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے اور اس کے آس پاس اسی کے پاس ایک رقاصہ ایک ڈانسر ڈانس کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, اور بوڑھا آدمی شراب پیے ہوئے ہیں اور اس کو 3 مرحلہ کپڑوں میں, آدھے کپڑوں میں اسکلٹ وسکلٹ جو آج کے زمانے میں چلتی ہے, اس زمانے کے 3 مرحلہ کپڑے میں وہ ناچ رہی ہے, وہ ڈانس کر رہی ہے, اور بوڑھا شراب پی کر اور شراب کی بوتل لے کر اس کے ڈانس کو دیکھ دیکھ کر مٹک رہا ہے, مچل رہا ہے. یعنی بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں دھت ہو کر ڈانس دیکھ رہا ہے. حضرت عمر دیوار پہ چڑھ کر اس کے گھر میں کود گئے, بوڑھے کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا. کہا بوڑھے اب تو انکار نہیں کر سکتا ہے, میں نے تجھے رنگے ہاتھ پکڑا ہے, شراب کے نشے میں تو دھت ہے اور
اور اس طوائف کو, اس رقاصہ کو تو نے اپنے گھر میں ناچ کروا رہا ہے, اب تجھے سزا ملے گی. بوڑھے نے کہا امیر المومنین جو سزا دینا چاہو دے دو, میں حاضر ہوں, سزا دے دیجئے, میں تیار ہوں سزا پانے کے لیے, لیکن کس بات کی سزا دیں گے؟ کہا میں نے تجھے رنگے ہاتھ پکڑا ہے. فرمایا اس بوڑھے نے امیر المومنین میرے اندر ایک کمی ہے, میں نے شراب کے نشے میں خود ہو کر اس رقاصہ کو لا کر اس کا ڈانس کرایا ہے, میرے اندر ایک کمی ہے, میں نے ناجائز کام کیا ہے. آپ نے تو کئی ناجائز کام کر ڈالے. حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا, پہلے میرا کام بتا کہ میں نے کیا غلط کام کیا. اس کو کہتے ہیں اونچی سوچ. میں نے کیا غلط کیا؟ حضرت عمر نے کہا بتا میں نے کیا غلط کیا. یہ کہنے لگا بوڑھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہے دلیل دیکھو. کیا تم نے محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ جب کسی کے گھر کا دروازہ بند ہو, اس کی کھڑکیاں بند ہو, تو تم کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی نہ کرو, اس کے گھر کے اندر کی جاسوسی نہ لو, دیواروں پہ جھانک کر مت دیکھو, اور دروازے کھڑکیاں بند ہو اور پھر بھی کوئی تمہارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو باہر نکل کر جاسوسی کرنے والے کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو. آئے عمر میرا دروازہ بھی بند تھا, میری کھڑکیاں بھی بند تھی, چوروں کی طرح تم دیوار پہ چڑھ کے تم نے میرے گھر کی جاسوسی کی. ارے میں تو بند کمرے میں تھا, میں کیا کر رہا تھا, تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ تھا, تم نے جاسوسی کی ہے. آئے عمر یہ تمہاری پہلی غلطی ہے. اللہ کے نبی فرماتے کسی کے گھر کی ٹوہ نہ لیا کرو, کسی کے اندرون خانہ کی خبر نہ لیا کرو, کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے مت پڑا کرو, یہ تمہاری پہلی غلطی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اے بوڑھے اور بھی کوئی غلطی؟ ہاں دوسری غلطی ہے, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ, پہلے اس کے دروازے کو نوک کرو. آئے عمر تم نے میرے گھر کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا. قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہو. آئے عمر تم چوروں کی طرح اوپر سے نیچے کود گئے, تم نے سلام نہیں کیا. حضرت عمر کہتے ہیں آئے بوڑھے شراب کے نشے میں بھی تم اتنی اچھی نصیحتیں کر لیتے ہو, شراب کے نشے میں بھی تم اتنی اچھی باتیں کر لیتے ہو, میں نے ابھی تمہیں چھوڑ دیا ہے, تم نے میری اصلاح کی, میں تمہارا شکر گزار ہوں. حضرت عمر اس کو چھوڑ کے چلے آئے. یہاں آئے خادم کہنے لگا ارے کہاں چلے گئے تھے اندر؟ کہیں نہیں, دیکھ رہا تھا کون غریب ہے کون بیچارہ سویا, گھر میں کچھ نہیں, سب ٹھیک ہے چلو. کے درمیان کیا باتیں ہوئی؟ اس نے شراب پی رکھی تھی اور ڈانس کروایا, اس کی بات نہیں بتائی. کیوں؟ کیونکہ اب پیٹ کے پیچھے ہی اس کی غیبت ہو جائے گی. اپنے غلام کو لیا اور چل دیے. 3 یا 4 سال کے بعد وہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا. جب بالکل بستر پہ لیٹ گیا, اٹھنے کے لائق نہیں, تو لاٹھی کے سہارے سے آتا ہے, امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا, پہچان لیا, یہ وہی بوڑھا ہے. 4 سال پہلے میں اس کے گھر میں اس کو شراب کے نشے میں پکڑا تھا. اس کو بلایا, آپ اندر آؤ. بزرگوار آپ اندر آؤ. بوڑھا سمجھا اس دن تو چھوڑ دیا, آج سزا دیں گے. حضرت عمر نے اس کی خاطر مزارات کی. فرمایا میرے مصلح, مجھے نصیحت کرنے والے, مجھے اچھی باتیں بتانے والے میرے بزرگ, بتاؤ تمہیں کس چیز کی کمی ہے, کیوں آنا ہوا؟ امیر المومنین میرا کمانے کے لائق نہیں رہ گیا, ہاتھ پہ جواب دے گئے. میں چاہتا ہوں کہ بیت المال سے بوڑھوں کو جو وظیفہ ملتا ہے تو مجھے بھی مل جایا کرے, میں بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا وظیفہ آج سے جاری کر دیا جا رہا ہے. بوڑھا اٹھا, سلام کر کے چلنے لگا. حضرت عمر نے اس کو پھر بٹھایا, کہا آج اکیلے میں ملے ہو اس لیے میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اس عمر میں پیر قبر میں لٹکے ہوئے, نہ جانے کب موت آ جائے. اس عمر میں شراب اور ڈانسر کا ناچ یہ زیبا نہیں دیتا ہے. اللہ سے ڈرو, خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. آئے بزرگوار اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنا کم سے کم نیک اعمال کر لو. وہ بوڑھا کہنے لگا امیر المومنین آپ کیا سمجھتے ہیں, 4 سال پہلے آپ نے جس حال میں دیکھا تھا کیا میں اسی حال میں ہوں؟
نہیں نہیں، جب آپ نے میری نصیحت سن کر مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی اسی دن سے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس دن کی تاریخ سے آج تک میرے گھر میں کوئی ناچنے والی نہیں آئی. اس دن سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. میں تو بڑھاپے کی وجہ سے یہاں چلا آیا. حضرت عمر فاروق کی باتیں سن کر خوش ہو گئے. تو میرے بھائیوں، نصیحت وہ ہوتی ہے جو اکیلے میں کی جائے، نصیحت وہ ہوتی ہے جو چپکے سے کی جائے. کسی کو ننگا کرنا اور کسی کی برائیاں بڑے محفل میں کرنا، مجمع عام میں کرنا، میرے بھائیوں یہ گناہ عظیم ہے اور اس کی اجازت آپ کو شریعت نہیں دیتی ہے. شریعت اسلامی آپ کو اس سے بہت روکتی ہے. گھر کے اندر کچھ بھی کر رہا ہو، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ جانے اس کا رب جانے. آپ کو نہیں لے سکتے، آپ چھاپ کر نہیں دیکھ سکتے کہ کس کی لڑکی کیا کر رہی ہے، گھر کے اندر کیا کر رہی ہے. یہ گھر کے اندر کا، کمرے کے اندر کا معاملہ ہے. ہاں، تمہارا دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کوئی بھی جا کر دیکھتا ہوا نکل جائے. کیوں؟ دروازہ تم نے کھولا ہے، کھڑکی تم نے کھول رکھی ہے، تو اس میں اب کسی، لیکن دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو تو حکم ہے کہ گھر سے نکلو اور اس کی آنکھیں پھوڑ دو. جاسوسی کرنے والے کی، ٹوہ لینے والے کی، تمہارے گھر میں تمہاری بہن بیٹی کو دیکھنے والے کی آنکھیں پھوڑ دو. ذرا تصور کریے آپ اسلام کے تو یہ سات وہ احسان تو کرے گا لیکن احسان جتائے گا نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی احسان نہیں جتایا. تو میرے بھائیوں، اور آٹھویں اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بھکتی اور عبادت کرنے والے ہوں گے. اللہ کا نام لیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میرے بھائیوں 2 گھنٹہ 10 منٹ میں بول چکا ہوں آپ کے سامنے. اب ہمت جواب دے گئی. کنٹینیو تقریریں ہو رہی ہیں، کنٹینیو راتیں جاگ رہا ہوں، اس لیے اور 2 گھنٹے سے زیادہ میں بولتا بھی نہیں ہوں. اللہ سے دعا کیجیے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر جذبہ خیر پیدا کر دے، اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. اور چلتے چلتے میں آپ سے یہ کہہ دوں میرے بھائیوں، یہ مدرسہ ہے آپ کا، آپ کے تعاون سے چلتا ہے. آپ نے اور علماء کے کہنے سے جو بھی اس کا تعاون کیا ہے، اب میرے کہنے سے بھی جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا. سکھوں میں اس کو نبی رسول کہا گیا. دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول. سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ کے اندر یہ منتر آج بھی موجود ہے. دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول. نور محمدی کو، قرآن کو جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، جو روشنی کو، اور نبی رسول جو نبی اور جو رسول لے کر آیا. نانک دیکھ قدرت گئے سبھی سب بھول. نانک نے جب یہ سب چیزیں پڑھی اور دیکھی اور سمجھی تو نانک سب کچھ بھول گئے. یعنی قرآن کے بعد اب کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کیا. دیکھ نانک قدرت گئے سبھی. تو یہاں نور محمدی اور نور رسول کہا گیا. جین دھرم کے اندر ارہن کہا گیا. تم شدھ اور شبھ کار نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو. ایشور کی پوجا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو. تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، تمہارے لیے ارہن کافی ہے. یہ جینزم میں لکھا ہوا ہے. مہاویر جی نے کہا تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، تمہارے لیے ارہن کافی ہے. یعنی ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے مت کرو، اچھے کام نہیں کر سکتے ہو مت کرو. پھر بھی کوئی بات نہیں، چنتا کس چیز کی ہے، تمہارے لیے ارہن کافی ہے. ارہن کا معنی ہوتا پکش داتا، حمایت کرنے والا. آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ سکون کے ساتھ ہو تو ان سب چینل والوں کو ہٹوا. یہ جلسہ آپ کا سکون سے ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے اچھی طریقے سے ان کا ریکارڈ دیکھ لیا اور میں نے بہار اسی لیے بند کر دیا آنا. یہ تو مجاہد مکھیا جی کا بہت اصرار تھا، وہ خود ہی چلے گئے کلکتہ چھوڑ کر. دے نہیں رہا تھا پروگرام. مجھے معلوم ہے کہ یہ نہیں مانیں گے بہار کے. یہ لوگ پیچھے بیٹھے اور انہی کے سامنے اتنے اونچے اونچے انہوں نے موبائل رکھے ہوئے. یہ لوگ بے وقوف ہیں جو بیچارے اتنے پہلے سے آئے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے. اتنا اونچا اونچا آپ کو تو مینار کی طرح یہ لگائیں گے، وہ لوگ بیچارے کیسے دیکھیں گے؟ اور جب دیکھیں گے نہیں تو شور کریں گے، اور شور نہیں جب شور کریں گے ان کا حق ہے شور کرنے کا. بھائی ایک آدمی 9 بجے سے بیٹھا ہے، 8 بجے سے بیٹھا ہے، تمہارے اینٹینے دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تمہارے موبائل دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آپ سکون نہیں مل پائے گا.
ادھر شور ادھر شور ادھر شور، ہر جگہ شور ہو. ان کو جب تک آپ ہٹوائیں گے نہیں، ہر جلسے میں جب تک بند نہیں کریں گے، یہ کسی بھی جگہ سکون کے ساتھ یہ سننے نہیں رہیں گے. میں بہت کچھ بول چکا ہوں، آج میں موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ سب پہلے کا کام ہے، اب آپ ہم ہٹوائیں گے ان کو، یہ سب پہلے سے لگا کے. چلیے بیٹھے. تو ارہن کا معنی ہوتا ہے بخش داتا، شفاعت کرنے والا. تمہارے لیے ارہن کافی ہے، مطلب شفاعت کرنے والا کافی ہے. ہم لوگوں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار لوگوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اور اسی لیے نبی اکرم کا ایک نام یہ بھی شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے. جب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کے نبی سجدے میں اپنا سر رکھ دیں گے. آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ. سل مانگو تو عطا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ میرے امتی میرے امتی میرے امتی آج جہنم کے بالکل دروازے پر کھڑے ہوئے، اللہ ان کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو چاہے گا بخش دے، نبی کی شفاعت قبول کرے گا. تو میرے بھائیوں، ارہن کا معنی ہوتا شفیع. ارہن کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو. ایک ایشور کی پوجا نہیں کر سکتے ہو مت کرو، اچھے کام نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو. تمہیں چنتا کس چیز کی ہے، تمہارے لیے ارہن کافی ہے. یہ جین دھرم کے اندر لکھا ہے، سکھوں کا بتا چکا ہوں، جین دھرم بتا دیا. عیسائیت میں بائبل میں صاف لکھا ہے، بائبل پڑھیے. I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you because the prince of this world come. His name will be Muhammad. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. I will pray the Father. میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے پرے کروں گا، یہ دعا کروں گا. He shall give the another comforter، کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے، وہ تمہیں ایک دوسرا مارگ درشک دے، وہ تمہیں ایک دوسرا رہبر و رہنما دے، وہ تمہیں ایک دوسرا راستہ دکھانے والا دے. I will not talk much with you. اب میں تمہارے سامنے تم سے کچھ نہیں کہوں گا. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ اور گفتگو نہیں کروں گا. Because کیوں؟ اس لیے the prince of this world come. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. His name will be Ahmad. اس کا نام احمد ہوگا. عیسائیت کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کا نام احمد بتایا. ہندو دھرم کے اندر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جین دھرم، سکھ دھرم کے اندر اتنا ثبوت نہیں ملے گا، عیسائی دھرم کے اندر بھی اتنا ثبوت نہیں ملے گا. اور وہ گوتم بدھ جو اپنی پتنی کو چھوڑ کر اور اپنے بیٹے راہل کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں جنگلوں کی پناہ لے لیے، اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے اور سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں جنگل میں نکلے، اور پوری زندگی انہوں نے جنگلوں میں گزار دی. انہوں نے بھی کہا I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Maitreya. انہوں نے بھی کہا نہ میں پہلا بدھا ہوں، نہ میں آخری بدھا ہوں، نہ میں پہلا رسول ہوں، نہ میں آخری رسول ہوں، نہ میں پہلا راستہ دکھانے والا ہوں، نہ میں آخری راستہ دکھانے والا ہوں. بٹ اے بدھا ول کم آفٹر مائن، بلکہ ایک بدھا ایک راستہ دکھانے والا میرے بعد آئے گا. ہز نیم ول بی میترے، اس کا نام میترے ہوگا. اس کا نام رحم و کرم کرنے والا، یعنی رحمت للعالمین، وشو پر رحم کرنے والا، دنیا پر رحم کرنے والا. نترے پورے وشو کے لیے کرپالو اور دیابان. کسی کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اور ہم نے اے نبی آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پورے وشو کے لیے۔ یہ مترے کا شبد گوتم بدھ نے بھی کہا۔ اتنا گوتم بدھ کی کتابوں میں، بدھزم میں اتنا ثبوت نہیں ملے گا آخری نبی کا جتنا ثبوت ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں۔ اور تعجب اور آشچر اس بات کا ہے کہ جس دھرم کے اندر جتنا زیادہ ثبوت ہے نبیوں کا، رسولوں کا اور آخری نبی کا، آج اسی دھرم کے ماننے والے سب سے زیادہ آج ہمیں پرتاڑت کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور آخری نبی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک ڈرانے والا بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا، ایک ہادی بھیجا، کوئی شک نہیں اس میں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بہت سے نبی آئے، کچھ لوگ تو گنتی بھی بتا دیتے ہیں، کم و بیش 1,24,000۔ ہندو دھرم کے اندر بھی 64,000 نبیوں کا ذکر ہے۔ بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران، متسیہ پران، شیو پران، یہ سارے پرانوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے بھاگوتوں کلکی پران کے انوسار ان کے مطابق ہندو دھرم کے اندر 64,000 رشی اور منی اور پیغمبروں کا ثبوت ملتا ہے۔ ادھر 64,000، ادھر بہت صحیح حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ کہنے کو لوگ 1,24,000 کہیں، یہ مان لیجئے بہت سے نبی ادھر بھی آئے، بہت سے نبی ادھر بھی آئے، لیکن 24 نبیوں کا نام ویدوں میں آیا ہے، 24 نبیوں کا نام ویدوں میں آیا، اور آپ تعجب کریں گے 24 ہی نبیوں کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، اور 25 نبی کا نام جو قرآن میں آیا وہ محمد رسول اللہ کو جوڑ کر، محمد رسول اللہ کو شامل کر کے محمد رسول اللہ کو ہٹا دو تو 24 رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور 24 رسولوں کا ذکر ویدوں میں بھی آیا ہے، اور 25ویں رشی کو آخری نبی کہا گیا ہے اور اس کو سب سے لاسٹ میں بتایا گیا ہے، یعنی 25 نبیوں کا نام ویدوں میں اور 25 نبیوں کا نام قرآن میں، لیکن آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وید اسپشٹ کرتے ہیں۔ اتھروا وید کانڈ 20 سوکت نمبر 127 اور اس کا منتر نمبر 1، 2، 3، یہ میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ مجھے پڑھنا نہیں چاہیے، رات کے 1 بجے کے بعد حق نہیں ہے۔ ایدم جناؤ شرطو نراشنسستشوشیتے ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارشمے دھوددمہے اوشٹرایسے پرواہڑو بدھومنتو دیودشا ایش ایشائے مامہے شتن نشکان دشسترجہ تریڑی شتانیہ ورتانیہ سہسترا دشکو ناما۔ یہ منتر ہے، ان منتروں کے بعد کسی بھی پنڈت کو اور کسی بھی ہندو کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتاب تمہاری، وید تمہارے، لکھنے والے تمہارے، چھاپنے والی پریسیں تمہاری، کاغذ تمہارا، سیاہی تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارے، جہاں سے چھپی ہے یہ کتابیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بتانے والے پنڈت تمہارے نہیں۔ ایک ایک شبد کی میننگ پر غور کرو۔ ایدم اے جنا لوگو، ایدم جنا اے لوگو، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو، قرآن کریم میں جیسے کہا گیا یا ایوہ الناس اے لوگو، اے انسانوں، بالکل وہی چیز۔ ایدم جنا، ایدم حرف ندا، اے جنا جنتا، لوگو، ایدم جنا ہائے مانو ذاتی، ہائے لوگو، ہائے انسانوں، اپشرت، دھیان پوروک سنو، اپشرت، اپ مانی نیچے، شرت مانی کان، کانوں کے نیچے سنو، کیا مطلب؟ کبھی کبھی بولا جاتا ہے لگائیں گے